شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں سارا ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر و مختار ہے۔ اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ اسی نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے ہیں اور تم رحمان کی خلقت میں کسی طرح کا فرق نہ دیکھو گے۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو، کہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ اس کے بعد بار بار نگاہ ڈالو، دیکھو نگاہ تھک کر پلٹ آئے گی لیکن کوئی عیب نظر نہ آئے گا۔ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا ہے اور انہیں شیاطین کو سنسار کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ان کے لیے جہنم کا عذاب الگ مہیا کر رکھا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔ جب بھی وہ اس میں ڈالے جائیں گے اس کی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مار رہا ہوگا، بلکہ قریب ہوگا کہ جوش کی شدت سے پھٹ پڑے۔ جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور پھر کہیں گے کہ اگر ہم بات سن لیتے اور سمجھتے ہوتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ تو انہوں نے خود اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، تو اب جہنم والوں کے لیے تو رحمت خدا سے دوری ہی دوری ہے۔ بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور تم لوگ اپنی باتوں کو آہستہ کہو یا بلند آواز سے، خدا تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اور کیا پیدا کرنے والا نہیں جانتا ہے؟ جبکہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا ہے کہ اس کے اطراف میں چلو اور رزق خدا تلاش کرو، پھر اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم آسمان میں حکومت کرنے والے کی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ تمہیں گردش ہی دیتی رہے؟ یا تم اس کی طرف سے اس بات سے محفوظ ہو گئے کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے؟ پھر تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ اور ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی ہے، تو دیکھو ان کا انجام کتنا بھیانک ہوا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر ان پرندوں کو نہیں دیکھا ہے جو پر پھیلا دیتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں کہ انہیں اس فضا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا کہ وہی ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے؟ کیا یہ جو تمہاری فوج بنا ہوا ہے خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بے شک کفار صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا یہ تم کو اپنی روزی دے سکتا ہے اگر خدا اپنی روزی کو روک لے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نافرمانی اور نفرت میں غرق ہو گئے ہیں۔ کیا وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا جو سیدھے سیدھے صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں، مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرنے والے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی وہ ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ علم اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب اس قیامت کے عذاب کو قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کے تم خواستگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ خدا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے؟ تو ان کافروں کا دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ کہہ دیجئے کہ وہی خدا رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے۔ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے
تو تمہارے لیے چشمے کا پانی بہا کر کون لائے گا؟ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون، قلم اور اس چیز کی قسم جو یہ لکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی نعمت کے طفیل مجنون نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین اخلاق کے درجے پر ہیں۔ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا نرم ہو جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں، اور خبردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مسلسل قسم کھانے والے ذلیل، عیب جو اور اعلیٰ درجے کے چغل خور، مال میں بے حد بخل کرنے والے، تجاوز گر، گناہ گار، بد مزاج اور اس کے بعد بد نسل کی اطاعت نہ کریں، صرف اس بات پر کہ یہ صاحب مال و اولاد ہے۔ جب اس کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ سب اگلے لوگوں کی داستانیں ہیں، ہم عنقریب اس کی ناک پر نشان لگا دیں گے۔ ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح کو پھل توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہیں کہیں گے، تو خدا کی طرف سے راتوں رات ایک بلا نے چکر لگایا جب یہ سب سو رہے تھے، اور سارا باغ جل کر کالی رات جیسا ہو گیا۔ پھر صبح کو ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ پھل توڑنا ہے تو اپنے اپنے کھیت کی طرف چلو۔ پھر سب گئے اس عالم میں کہ آپس میں رازدارانہ باتیں کر رہے تھے کہ خبردار آج باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے، اور روک تھام کا بندوبست کر کے صبح سویرے پہنچ گئے۔ اب جو باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو بہک گئے، بلکہ بالکل سے محروم ہو گئے۔ تو ان کے ایک منصف مزاج نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ تم لوگ تسبیح پروردگار کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک و بے نیاز ہے اور ہم واقعاً ظالم تھے۔ پھر ایک نے دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دی، کہنے لگے کہ افسوس ہم بالکل سرکش تھے، شاید ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر دے دے کہ ہم اس کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب نازل ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہے اگر انہیں علم ہو۔ بے شک صاحبان تقویٰ کے لیے پروردگار کے یہاں نعمتوں کی جنت ہے۔ کیا ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں جیسا بنا دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ یا تمہاری کوئی کتاب ہے جس میں یہ سب پڑھا کرتے ہو کہ وہاں تمہاری پسند کی ساری چیزیں حاضر ملیں گی؟ یا تم نے ہم سے روز قیامت تک کی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھئے کہ ان سب باتوں کا ذمہ دار کون ہے، یا ان کے لیے شرکا ہیں؟ تو اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شرکا کو لے آئیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدوں کی دعوت دی جائے گی اور یہ سجدہ بھی نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوگی، اور انہیں اس وقت بھی سجدوں کی دعوت دی جا رہی تھی جب یہ بالکل صحیح و سالم تھے۔ تو اب مجھے اور اس بات کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، ہم عنقریب انہیں اس طرح گرفتار کریں گے کہ انہیں اندازہ بھی نہ ہوگا، اور ہم تو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ہماری تدبیر مضبوط ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مزدوری مانگ رہے ہیں جو یہ اس کے تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے حکم کے لیے صبر کریں اور صاحب ہود جیسے نہ ہو جائیں جب انہوں نے نہایت غصے کے عالم میں آواز دی تھی کہ اگر انہیں نعمت پروردگار نے سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں چٹیل میدان میں برے حالوں میں چھوڑ دیا جاتا۔ پھر ان کے رب نے انہیں منتخب کر کے نیک کرداروں میں قرار دے دیا، اور یہ کفار قرآن کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظروں سے پھسلا دیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانے ہیں، حالانکہ یہ قرآن عالمین کے لیے نصیحت ہے اور بس۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً پیش آنے والی قیامت، اور کیسی پیش آنے والی، اور تم کیا جانو کہ یہ یقیناً پیش آنے والی شے کیا ہے؟ قوم سمود و عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کا انکار کیا تھا
تو سمود ایک چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے اور عاد کو انتہائی تیز و تند آندھی سے برباد کر دیا گیا، جسے ان کے اوپر 7 رات اور 8 دن کے لیے مسلسل مسخر کر دیا گیا۔ تو تم دیکھتے ہو کہ قوم بالکل مردہ پڑی ہوئی ہے، جیسے کھوکھلے کھجور کے درخت کے تنے۔ تو کیا تم ان کا کوئی باقی رہنے والا حصہ دیکھ رہے ہو؟ اور فرعون اور اس سے پہلے اور الٹی بستیوں والے سب نے غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے کہ پروردگار کے نمائندے کی نافرمانی کی، تو پروردگار نے انہیں بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ ہم نے تم کو اس وقت کشتی میں اٹھا لیا تھا جب پانی سر سے چڑھ رہا تھا، تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت بنائیں اور محفوظ رکھنے والے کان سن لیں۔ پھر جب سور میں پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو اکھاڑ کر ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس دن قیامت واقع ہو جائے گی اور آسمان شق ہو کر بالکل پھس پھسے ہو جائیں گے اور فرشتے اس کے اطراف پر ہوں گے، اور عرش الہی کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم کو منظر عام پر لایا جائے گا اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ پھر جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ سب سے کہے گا کہ ذرا میرا نامہ اعمال تو پڑھو، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے۔ پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بلند ترین باغات میں، اس کے میوے قریب قریب ہوں گے۔ اب آرام سے کھاؤ پیو کہ تم نے گزشتہ دنوں میں ان نعمتوں کا انتظام کیا ہے۔ لیکن جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا اے کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور مجھے اپنا حساب نہ معلوم ہوتا۔ اے کاش اس موت ہی نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا، میرا مال بھی میرے کام نہ آیا اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی۔ اب اسے پکڑو اور گرفتار کر لو، پھر اسے جہنم میں چھونک دو، پھر ایک 70 گز کی رسی میں اسے جکڑ لو۔ یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا تھا، تو آج اس کا یہاں کوئی غمخوار نہیں ہے اور نہ پیپ کے علاوہ کوئی غذا ہے، جسے گناہ گاروں کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جسے تم دیکھ رہے ہو، اور اس کی بھی جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، کہ یہ ایک محترم فرشتے کا بیان ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ ہاں تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے جس پر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اور اگر یہ پیغمبر ہماری طرف سے کوئی بات گڑھ لیتا تو ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے اور پھر اس کی گردن اڑا دیتے، پھر تم میں سے کوئی مجھے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور یہ قرآن صاحبان تقوی کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یہ کافرین کے لیے باعث حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی چیز ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا، جس کا کافروں کے حق میں کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بلندیوں والے خدا کی طرف سے ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح الامین بلند ہوتے ہیں، اس ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین صبر سے کام لیں۔ یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکے ہوئے اون جیسے، اور کوئی ہمدرد کسی ہمدرد کا پرسان حال نہ ہوگا، وہ سب ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، تو مجرم چاہے گا کہ کاش آج کے دن کے عذاب کے بدلے اس کی اولاد کو لے لیا جائے، اور بیوی اور بھائی کو، اور اس کنبے کو جس میں وہ رہتا تھا، اور روئے زمین کی ساری مخلوقات کو، اور اسے نجات دے دی جائے۔ ہرگز نہیں، یہ آتش جہنم ہے، کھال اتار دینے والی، ان سب کو آواز دے رہی ہے جو منہ پھیر کر جانے والے تھے اور جنہوں نے مال جمع کر کے بند کر رکھا تھا۔ بے شک انسان بڑا لالچی ہے، جب تکلیف پہنچ جاتی ہے تو فریادی بن جاتا ہے، اور جب مال مل جاتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے۔ علاوہ ان نمازیوں کے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اور جن کے اموال میں ایک مقررہ حق معین ہے، مانگنے والے کے لیے اور نہ مانگنے والے کے لیے، اور جو لوگ روز قیامت کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ بے شک عذاب پروردگار بے خوف رہنے والی چیز نہیں ہے،
اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، علاوہ اپنی بیویوں اور کنیزوں کے، کہ اس پر ملامت نہیں کی جاتی ہے۔ پھر جو اس کے علاوہ خواہش مند ہو وہ حد سے گزر جانے والا ہے، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کا خیال رکھنے والے ہیں، یہی لوگ جنت میں باعزت طریقے سے رہنے والے ہیں۔ پھر ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں دائیں بائیں سے، گروہ در گروہ؟ کیا ان میں سے ہر ایک کی طمع یہ ہے کہ اسے جنت النعیم میں داخل کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ انہیں تو معلوم ہے کہ ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ میں تمام مشرق و مغرب کے پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں اس بات پر کہ ان کے بدلے ان سے بہتر افراد لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں، لہٰذا انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اپنے باطل میں ڈوبے رہیں اور کھیل تماشا کرتے رہیں یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات کریں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس دن یہ سب قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے جس طرح کسی پرچم کی طرف بھاگے جا رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوگی، اور یہی وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو دردناک عذاب کے آنے سے پہلے ڈراؤ۔ انہوں نے کہا، اے قوم، میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک باقی رکھے گا۔ اللہ کا مقررہ وقت جب آ جائے گا تو وہ ٹالا نہیں جا سکتا ہے، اگر تم کچھ جانتے ہو۔ انہوں نے کہا، پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی بلایا اور رات میں بھی، پھر بھی میری دعوت کا کوئی اثر سوائے اس کے نہ ہوا کہ انہوں نے فرار اختیار کیا۔ اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی کہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیا اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اپنی بات پر اڑ گئے اور شدت سے اکڑے رہے۔ پھر میں نے ان کو علل اعلان دعوت دی، میں نے اعلان بھی کیا اور خفیہ طور سے بھی دعوت دی، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر موسلا دھار پانی برسائے گا اور اموال و اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں قرار دے گا۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا خیال نہیں کرتے ہو، جبکہ اسی نے تمہیں مختلف انداز میں پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے کس طرح تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں، اور قمر کو ان میں روشنی اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے؟ اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور پھر نئی شکل میں نکالے گا۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس میں مختلف کشادہ راستوں پر چلو۔ اور نوح نے کہا کہ پروردگار، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کا اتباع کر لیا ہے جو مال و اولاد میں سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں دے سکتا ہے، اور ان لوگوں نے بہت بڑا مکر کیا ہے۔ اور لوگوں سے کہا ہے کہ خبردار اپنے خداؤں کو مت چھوڑ دینا، اور ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر کو نظر انداز نہ کر دینا۔ انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے، اب تو ظالموں کے لیے ہلاکت کے علاوہ کوئی اضافہ نہ کرنا۔ یہ سب اپنی غلطیوں کی بنا پر غرق کیے گئے ہیں اور پھر جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں، اور خدا کے علاوہ انہیں کوئی مددگار نہیں ملا ہے۔ اور نوح نے کہا کہ پروردگار، اس زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والوں کو نہ چھوڑنا، کہ تو انہیں چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر و کافر کے علاوہ کوئی اولاد بھی نہ پیدا کریں گے۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو جائیں اور تمام مومن و مومنات کو بخش دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے علاوہ کسی شے میں اضافہ نہ کرنا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی ہدایت کرتا ہے، تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں اور کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا۔ اور ہمارے بے وقوف لوگ طرح طرح کی بے رب باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارا خیال تو یہی تھا کہ انسان اور جنات خدا کے خلاف جھوٹ نہ بولیں گے۔
اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے بعض لوگوں کی پناہ ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے گرفتاری میں اور اضافہ کر دیا، اور یہ کہ تمہاری طرح ان کا بھی خیال تھا کہ خدا کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور ہم نے آسمان کو دیکھا تو اسے سخت قسم کے نگہبانوں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم پہلے بعض مقامات پر بیٹھ کر باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن اب کوئی سننا چاہے گا تو اپنے لیے شعلوں کو تیار پائے گا، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اہل زمین کے لیے اس سے برائی مقصود ہے یا نیکی کا ارادہ کیا گیا ہے، اور ہم میں سے بعض نیک کردار ہیں اور بعض کے علاوہ ہیں، اور ہم طرح طرح کے گروہ ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ ہم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے اپنی گرفت سے عاجز کر سکتے ہیں، اور ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم ایمان لے آئے۔ اب جو بھی اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا اسے نہ خسارہ کا خوف ہوگا اور نہ ظلم و زیادتی کا، اور ہم میں سے بعض اطاعت گزار ہیں اور بعض نافرمان، اور جو اطاعت گزار ہوگا اس نے ہدایت کی راہ پالی ہے، اور نافرمان تو جہنم کے کندے ہو گئے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ سب ہدایت کے راستے پر ہوتے تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے تاکہ ان کا امتحان لے سکیں، اور جو بھی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا اسے سخت عذاب کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اور مساجد سب اللہ کے لیے ہیں، لہذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور یہ کہ جب بندہ خدا عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے گر پڑتے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ فائدے کا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے مقابلے میں میرا بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے اور نہ میں کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں، مگر یہ کہ اپنے رب کے احکام اور پیغام کو پہنچا دوں، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے اس عذاب کو دیکھ لیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کی تعداد کمتر ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ وعدہ قریبی ہے یا ابھی خدا کوئی اور مدت بھی قرار دے گا۔ وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا ہے، مگر جس رسول کو پسند کر لے تو اس کے آگے پیچھے نگہبان فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے، اور وہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر حاوی ہے اور سب کے عادات کا حساب رکھنے والا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے چادر لپیٹنے والے، رات کو اٹھو مگر ذرا کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دو یا کچھ زیادہ کر دو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو۔ ہم ان قریب تمہارے اوپر ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لیے بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں بہت سی مشغولیات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور اسی کے ہو رہیں۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا آپ اسی کو اپنا نگراں بنا لیں، اور یہ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر صبر کریں اور انہیں خوبصورتی کے ساتھ اپنے سے الگ کر دیں، اور ہمیں اور ان دولت مند جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے پیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ لرزے میں آ جائیں گے اور پہاڑ ریت کا ایک ٹیلا بن جائیں گے۔ بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف تمہارا گواہ بنا کر ایک رسول بھیجا ہے، جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت گرفت میں لے لیا۔ پھر تم بھی کفر اختیار کرو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور یہ وعدہ بہرحال پورا ہونے والا ہے۔ یہ در حقیقت عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں، اور جس کا جی چاہے
اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب یا نصف شب یا 1/3 رات قیام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک گروہ اور بھی ہے، اور اللہ دن و رات کا صحیح اندازہ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم لوگ اس کا صحیح احسان نہ کر سکو گے، تو اس نے تمہارے اوپر مہربانی کر دی۔ اب جس قدر قرآن ممکن ہو اتنا پڑھ لو، کہ وہ جانتا ہے کہ عنقریب تم میں سے بعض مریض ہو جائیں گے، اور بعض رزق خدا کو تلاش کرنے کے لیے سفر میں چلے جائیں گے، اور بعض راہ خدا میں جہاد کریں گے۔ تو جس قدر ممکن ہو تلاوت کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور پھر جو کچھ بھی اپنے نفس کے واسطے نیکی پیشگی بھیج دو گے، اسے خدا کی بارگاہ میں حاضر پاؤ گے، بہتر اور اجر کے اعتبار سے عظیم تر۔ اور اللہ سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، اور اپنے رب کی بزرگی کا اعلان کرو، اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو، اور برائیوں سے پرہیز کرو، اور اس طرح احسان نہ کرو کہ زیادہ کے طلبگار بن جاؤ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن انتہائی مشکل دن ہوگا، کافروں کے واسطے تو ہرگز آسان نہ ہوگا۔ اب مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے کثیر مال قرار دیا ہے، اور نگاہ کے سامنے رہنے والے بیٹے قرار دیے ہیں، اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دے دی ہے، اور پھر بھی چاہتا ہے کہ اور اضافہ کر دوں۔ ہرگز نہیں، یہ ہماری نشانیوں کا سخت دشمن تھا، تو ہم عنقریب اسے سخت عذاب میں گرفتار کریں گے۔ اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا، تو اسی میں مارا گیا کہ کیسا اندازہ لگایا، پھر اسی میں اور تباہ ہو گیا کہ کیسا اندازہ لگایا۔ پھر غور کیا، پھر تیوری چڑھا کر منہ بسور لیا، پھر منہ پھیر کر چلا گیا اور اکڑ گیا، اور آخر میں کہنے لگا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو صرف انسان کا کلام ہے، ہم عنقریب اسے جہنم واصل کر دیں گے، اور تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے؟ وہ کسی کو چھوڑنے والا اور باقی رکھنے والا نہیں ہے، بدن کو جلا کر سیاہ کر دینے والا ہے، اس پر 19 فرشتے معین ہیں، اور ہم نے جہنم کا نگہبان صرف فرشتوں کو قرار دیا ہے، اور ان کی تعداد کو کفار کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو جائے، اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب یا صاحبان ایمان اس کے بارے میں کسی طرح کا شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے اور کفار یہ کہنے لگیں کہ آخر اس مثال کا مقصد کیا ہے۔ اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اس کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ تو صرف لوگوں کی نصیحت کا ایک ذریعہ ہے۔ ہوشیار، ہمیں چاند کی قسم، اور جاتی ہوئی رات کی قسم، اور روشن صبح کی قسم، یہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، لوگوں کے ڈرانے کا ذریعہ، ان کے لیے جو آگے پیچھے ہٹنا چاہیں۔ ہر نفس اپنے اعمال میں گرفتار ہے، علاوہ اصحاب یمین کے، وہ جنتوں میں رہ کر آپس میں سوال کر رہے ہوں گے مجرمین کے بارے میں، آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہیں تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، لوگوں کے برے کاموں میں شامل ہو جایا کرتے تھے، اور روز قیامت کی تکذیب کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، گویا بھڑکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ رہے ہیں۔ حقیقتاً ان میں ہر آدمی اس بات کا خواہش مند ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں عطا کر دی جائیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اصل یہ کہ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے۔ ہاں، بے شک یہ سراسر نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اسے یاد رکھے، اور یہ اسے یاد نہ کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے کہ وہی ڈرانے کا اہل اور مغفرت کا مالک ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں، اور برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا یہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی
انگلیوں کے پور تک درست کر سکیں، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے۔ وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے۔ تو جب آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی اور چاند کو گہن لگ جائے گا اور یہ چاند سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ اب بھاگنے کا راستہ کدھر ہے؟ ہرگز نہیں، اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب سب کا مرکز تمہارے پروردگار کی طرف ہے۔ اسی دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے پہلے اور بعد کیا کیا اعمال کیے ہیں، بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے حالات سے خوب باخبر ہے، چاہے وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کرے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت میں عجلت کے ساتھ زبان کو حرکت نہ دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں۔ پھر جب ہم پڑھوا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت کو دہرائیں۔ پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ نہیں، بلکہ تم لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ اس دن بعض چہرے شاداب ہوں گے، اپنے پروردگار کی نعمتوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے، اور بعض چہرے افسردہ ہوں گے، جنہیں یہ خیال ہوگا کہ کب کمر توڑ مصیبت وارد ہو جائے۔ ہوشیار، جب جان گردن تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ اب کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور مرنے والے کو خیال ہوگا کہ اب سب سے جدائی ہے، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ آج سب کو پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس نے نہ کلام خدا کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ تکذیب کی اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے اہل کی طرف اکڑتا ہوا گیا۔ افسوس ہے تیرے حال پر، بہت افسوس ہے، حیف ہے اور صد حیف ہے۔ کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ اسے اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اس منی کا قطرہ نہیں تھا جسے رحم میں ڈالا جاتا ہے، پھر القا بنا، پھر اسے خلق کر کے برابر کیا، پھر اس سے عورت اور مرد کا جوڑا تیار کیا؟ کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ شروع نام سے اللہ کے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان لیں، اور پھر اسے سماعت اور بصارت والا بنا دیا ہے۔ یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے، چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو جائے۔ بے شک ہم نے کافرین کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کا انتظام کیا ہے۔ بے شک ہمارے نیک بندے اس پیالے سے پیئیں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پیئیں گے اور جدھر چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ بندے نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، ورنہ نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی، تو خدا نے انہیں اس دن کی سختی سے بچا لیا اور تازگی اور سرور عطا کر دیا، اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور حریر جنت عطا کرے گا، جہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ سردی۔ ان کے سروں پر قریب ترین سایہ ہوگا اور میوے بالکل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے۔ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے، اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ ان کے اوپر کریپ کے لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہاری صحیح قابل قبول ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن تدریجاً نازل کیا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خدا کی خاطر صبر کریں اور کسی گناہگار یا کافر کی بات میں نہ آ جائیں۔
اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیں اور رات کے ایک حصے میں اس کا سجدہ کریں اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ یہ لوگ صرف دنیا کی نعمتوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے سنگین دن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے اعضاء کو مضبوط بنایا ہے، اور جب چاہیں گے تو انہیں بدل کر ان کے جیسے دوسرے افراد لے آئیں گے۔ یہ ایک نصیحت کا سامان ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر لے، اور تم لوگ تو صرف وہی چاہتے ہو جو پروردگار چاہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور اس نے ظالمین کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان کی قسم جنہیں تسلسل کے ساتھ بھیجا گیا ہے، پھر تیز رفتاری سے چلنے والی ہیں، اور قسم ہے ان کی جو اشیاء کو منتشر کرنے والی ہیں، پھر انہیں آپس میں جدا کرنے والی ہیں، پھر ذکر کو نازل کرنے والی ہیں، تاکہ عذر تمام ہو یا خوف پیدا کرایا جائے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بہرحال واقع ہونے والی ہے۔ پھر جب ستاروں کی چمک ختم ہو جائے اور آسمانوں میں شگاف پیدا ہو جائے، اور جب پہاڑ اڑنے لگے، اور جب سارے پیغمبر ایک وقت میں جمع کر لیے جائیں، بھلا کس دن کے لیے ان باتوں میں تاخیر کی گئی ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور آپ کیا جانیں کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن چھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ کیا ہم نے ان سے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کر دیا ہے؟ پھر دوسرے لوگوں کو بھی انہی کے پیچھے لگا دیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، اور آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا ہے، پھر اسے ایک محفوظ مقام پر قرار دیا ہے، ایک معین مقدار تک، پھر ہم نے اس کی مقدار معین کی ہے، تو ہم بہترین مقدار مقرر کرنے والے ہیں۔ آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو ایک جمع کرنے والا ظرف جس میں زندہ مردہ سب کو جمع کریں گے، اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ قرار دیے ہیں، اور تمہیں شیریں پانی سے سیراب کیا ہے؟ آج جھٹلانے والوں کے لیے بربادی اور تباہی ہے۔ جاؤ اس طرف جس کی تکذیب کیا کرتے تھے، جاؤ اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کے 3 گوشے ہیں، نہ ٹھنڈک ہے اور نہ جہنم کی لپٹ سے بچانے والا سہارا۔ وہ ایسے انگارے پھینک رہا ہے جیسے کوئی محل، جیسے زرد رنگ کے اونٹ۔ آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی اور جہنم ہے۔ آج کے دن یہ لوگ بات بھی نہ کر سکیں گے، اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ عذر پیش کر سکیں۔ آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور تمام پہلے والوں کو اکٹھا کیا ہے۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہو تو ہم سے استعمال کرو۔ آج تکذیب کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ بے شک متقین گھنی چھاؤں اور چشموں کے درمیان ہوں گے، اور ان کی خواہش کے مطابق میوے ہوں گے۔ اب اطمینان سے کھاؤ پیو ان اعمال کی بنا پر جو تم نے انجام دیے ہیں۔ ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ آج جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ تم لوگ تھوڑے دن کھاؤ اور آرام کر لو کہ تم مجرم ہو۔ آج کے دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ویل ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو نہیں کرتے ہیں، تو آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ آخر یہ لوگ اس کے بعد کس بات پر ایمان لے آئیں گے؟ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا